بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، امید ہے سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ شعلوں کا کفن ایپیسوڈ 8۔ پھر وہ آہستہ آہستہ نیچے اترا۔ پورا کمرہ خون سے بھرا ہوا تھا۔ ساوتری کے بہنے والے لہو نے اتنی جگہ بھی نہیں چھوڑی تھی کہ کوئی شخص اپنے قدموں کو آلودہ کیے بغیر یہاں سے گزر جاتا۔ آفریدی کے تلوے بھی ساوتری کے خون سے تر ہو گئے۔ راجپوتوں کی نظر میں یہ ایک نیچ لڑکی کا خون تھا۔ وہ غیرت کی حرارت سے محروم ہوتا ہے، مگر جب اسی خون نے آفریدی کے پیروں کو چھوا تو شاہی سفیر کے دل و دماغ جل اٹھے۔ علی عامر کو محسوس ہوا کہ ساوتری کے خون میں اعلیٰ نسل راجپوتوں کے خون سے زیادہ گرمی تھی۔ آفریدی بے پناہ قوت برداشت کا مظاہرہ کرتا ہوا بالآخر رقاصہ ساوتری کے پیروں تک پہنچ گیا، جن میں باندھے جانے والے سنہری گھنگرو خون آلود نظر آ رہے تھے۔ آفریدی چند لمحوں تک ان پیروں کو دیکھتا رہا جن کی گردش سے کبھی اہل ہوس کے دل کی دنیا زیر و زبر ہو جاتی تھی، اور اب وہی پائے ہنائی کسی خاردار شاخ کی طرح کاٹ کر پھینک دیے گئے تھے۔ اہل ہوس کا یہ کاروبار بھی کس قدر سنگ دلانا تھا۔ جسم و جان کے تاجر رات کے اندھیروں میں گھنگروؤں سے ان کی جھنکار کا سود وصول کرتے اور صبح ہوتے ہوتے انہیں اس لیے توڑ دیتے کہ آئندہ شب میں کوئی دوسری نوخیز پازیب ان کی سوداگری کا نشانہ بننے کی منتظر ہوتی تھی۔ آفریدی جھکا اور لرزتے ہاتھوں سے گھنگروؤں کو کھولنے لگا۔ مرنے کے بعد صحیح، مگر میں نے تجھے ہوس پرستوں کی پہنائی ہوئی زنجیروں سے آزاد کر دیا۔ کل تیرے جسم کے ٹکڑوں کو نظر آتش کر دیا جائے گا، مگر اس طرح کہ تیرے پاؤں میں مجبوری و غلامی کی کوئی لعنت زدہ نشانی نہیں ہوگی۔ پھر میں تیری اس نشانی کو دہلی لے جاؤں گا۔ اگر زندگی نے وفا کی تو دوبارہ چتوڑ آؤں گا اور تیری قوم کی ایک ایک لڑکی کے پیروں سے گھنگرو کھول دوں گا۔ میں تیری نیم باز آنکھیں دیکھ رہا ہوں، تو آنے والوں کا انتظار کر رہی ہے۔ راکھ ہو جانے کے بعد بھی اپنی شبنمی آنکھوں کو کھلا رکھنا، آنے والے ایک دن ضرور آئیں گے۔ انہیں جادوگر رام دیو روک سکتا ہے اور نہ یہ اعلیٰ نسل ہوس کے پجاری۔ بس ساوتری، وہ آیا ہی چاہتے ہیں۔ میری سماعتوں میں ان کی آبدار شمشیروں اور گھوڑوں کی برق رفتاری کا شور گونج رہا ہے۔ ایک ذرا صبر کے فریاد کے دن تھوڑے ہیں۔ ساوتری کی لاش کو مخاطب کر کے آفریدی اپنے بستر کی طرف پلٹا اور اس نے رقاصہ کے گھنگرو اپنے پیرہن کی جیب میں رکھ لیے۔ یہ ان مظلوم لڑکیوں کی امانت ہے جنہیں میں آنے والے وقت کی بارگاہ میں پیش کروں گا، جو بہت مہربان اور انصاف کرنے والا ہے۔ پھر آفریدی بستر پر لیٹ گیا۔ ساوتری کے خون ناحق کے دھبے اس بے داغ چادر تک پہنچے جو شاہی سفیر کے لیے بچھائی گئی تھی۔ آفریدی نے آنکھیں بند کر لیں اور اس کے تصور میں خون کا ایک سمندر موج زن ہو گیا۔ سمندر کی ہر موج کے دوش پر ایک لہو لہان لڑکی کا مردہ جسم تھا، اور وہ تمام لڑکیاں ریاست چتوڑ سے تعلق رکھتی تھی۔ اپنی زندگی میں پہلی بار آفریدی کو محسوس ہوا کہ وہ راج محل کے کمرے کی بجائے کسی مقتل میں لیٹا ہے، اور اس کا ریشمی بستر پتھر کی ایک قبر بن گیا ہے۔ سونے والوں کو سولی پر بھی نیند آ جاتی ہے، مگر تمام رات آفریدی کی پلک بھی نہ جھپک سکی، یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ پھر آفریدی اس وقت چونک اٹھا جب کمرے کا دروازہ کھلا اور چتوڑ میں بسنے والی نیچ قوم کے کچھ لوگ ساوتری کی لاش اٹھانے کے لیے اندر داخل ہوئے۔ رام دیو کی صفاقی اور مسلسل کئی راتوں کی بے خوابی کے سبب آفریدی کا دماغ کسی پھوڑے کی طرح پک رہا تھا۔ اس نے چاہا کہ وہ کمرے کی صفائی کرنے والوں پر اپنی تمام نفرتیں نازل کر دے، مگر یہ ایک کار بے سود تھا۔ وہ تو خود زمانے بھر کے ٹھکرائے ہوئے ستم رسیدہ انسان تھے۔ آفریدی بڑی قوت برداشت کے ساتھ وہ منظر دیکھتا رہا۔ قانون کے محافظوں نے ایک رقاصہ کو قتل کر دیا تھا اور اب اس کی لاش کو جلانے کے لیے لے جایا جا رہا تھا۔ عدالتیں بھی قائم تھی، گواہ بھی موجود تھے، مگر ساوتری کے خون کا کوئی حساب لینے والا نہیں تھا۔ آفریدی کے ہاتھ بھی دھوئے گئے جو ساوتری کے گھنگرو کھولنے کی وجہ سے رنگین ہو گئے تھے۔ اس چادر کو بھی صاف کر دیا گیا جس پر آفریدی کے خون آلود پیروں کے نشانات ابھر آئے تھے۔ بڑی مہارت سے رقاصہ کے خون کا عکس تک مٹا دیا گیا تھا، مگر صفائی کرنے والوں کو یہ راز نہیں معلوم تھا کہ خون آفریدی کے پیرہن کی جیب تک پہنچ گیا ہے۔ جب کمرہ آئینے کی طرح شفاف ہو گیا تو مہا منتری وکرم سنگھ اس کی عیادت کے لیے آیا۔ آفریدی نے بہت غور سے ریاست چتوڑ کے اس عظیم سیاستدان کو دیکھا۔ وکرم سنگھ کے ہونٹوں پر ایک طنز آمیز مسکراہٹ تھی۔ آفریدی نے بھی اپنا انداز فکر بدل ڈالا۔ اس سے پہلے کہ وکرم سنگھ اس کے مزاج پرسی کرتا، آفریدی خود ہی بول اٹھا،
महामंत्री को ये मुसलसल फतोहात मुबारक हो। आफरीदी के होंठों पर भी एक जहर आलूद तबस्सुम रक्सा था। अभी चित्तौड़ में और कितनी मजलूम लड़कियां बाकी हैं जो शाही सफीर के मुलाहिजे के लिए पेश की जाएंगी। जब तक तुम्हें और तुम्हारे सुल्तान को राजपूतों की लाजवाल कुव्वत का अंदाजा नहीं हो जाता। विक्रम सिंह आफरीदी के करीब ही बैठता हुआ बोला। ताकतवर लोग अपनी शमशीरों का इस्तेमाल गुलाब और चंबेली की लचकती डालियों पर नहीं करते। आफरीदी ने विक्रम सिंह का मजाक उड़ाते हुए कहा, फुलाद सिफत हरीफों के जिस्म ही बता सकते हैं कि अहले चित्तौड़ की तलवारें जंग आलूद हो गई हैं या अभी उनमें कुछ आब बाकी है। वक्त आने दो, सरबुलंद राजपूत तुम्हें यह सबूत भी फराहम कर देंगे। कमरे में महामंत्री का कहकहा बुलंद हुआ। विक्रम सिंह की यह रविश इंतहाई तहकीर आमेज थी। नहीं महामंत्री, ऐसा हरगिज नहीं होगा। आफरीदी विक्रम सिंह के दावों को मुसलसल जुठला रहा था। मजबूर और बेकस आवाम पर नारवा जबर तशद्दुद ने राजपूतों के वकार को खोखला कर दिया है। झूठे गरूर की दीमक आपकी पूरी तहजीब को चाट चुकी है। मेरी आंखें देख रही हैं कि कुछ भी बाकी नहीं बचा। आफरीदी की ताना जनी में नश्तरों जैसी काट थी। विक्रम सिंह तड़प उठा। आफरीदी, तुम अंधे हो क्या? तुम्हें अब तक महाराज रामदेव की साहिराना कुव्वतों का अंदाजा नहीं हुआ? मैंने रामदेव से कह दिया था कि चित्तौड़ के हुक्मरानों ने सियासी मसाइल को जादूगरों के हवाले करके अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी हमाकत का सबूत दिया है। मैं आपसे एक बार फिर दरख्वास्त करूंगा कि मुझे खौफ और हिरास में मुब्तला करने की बजाय रानी पद्मनी के हजूर पेश कर दिया जाए। मेरी पैगाम रसानी में जिस कदर ताखीर होती जाएगी, मसाइल उतने ही उलझते चले जाएंगे। साथ इंतजार ज्यादा तवील हो गई तो फिर सुल्तान के कहरो गजब के आगे माजरत की कोई दीवार खड़ी नहीं की जा सकेगी। आफरीदी ने निहायत सुलझे हुए अंदाज में कहा, हमने तुम्हारे सुल्तान से किसी सफारती ताल्लुक की दरख्वास्त नहीं की थी और ना तुम हमारे बुलाए हुए मेहमान हो। तुमने ये सफर अपनी गरज से इख्तियार किया है, इसलिए तुम्हें हर हाल में रानी पद्मनी की खुशनुदी को पेश नजर रखना होगा। मैंने उनसे बात की थी लेकिन अभी वो वक्त देने के लिए तैयार नहीं है। वैसे तुम्हारे जख्म भी मुंतमिल नहीं हुए हैं, इन्हें भर तो जाने दो। विक्रम सिंह ने बड़ी खूबसूरती से अपनी बेनयाजी का मुजाहरा किया था। मेरे जख्म भरने तक तो बड़ा हंगामा बरपा हो जाएगा। मेरे जख्मों की तरफ ना देखें। सुल्तान की उस बुलंद इकबाल पेशानी को तसव्वुर में लाने की कोशिश करें जिस पर अब तक बेशुमार शिकनें नुमाया हो चुकी होंगी। आफरीदी, अपनी जबान को एहतियात से जुम्बिश दो। तुम किसी खिराज गुजार हुक्मरान से नहीं, एक आजाद फरमा रवा के महामंत्री से मुखातिब हो। महामंत्री, मैंने बहुत एहतियात से काम लिया, सब्र की आखिरी मंजिल से भी गुजर कर देख लिया, मगर आपके तेवर समझ में नहीं आते। आफरीदी के लहजे से झुंझलाहट आश्कार थी। अब मैं ज्यादा इंतजार नहीं कर सकता। हम भी तुम्हें कशमकश इंतजार से बचाना चाहते हैं। विक्रम सिंह दोबारा सर्द मिजाज नजर आने लगा था। अगर तुम अपने मकसद की तकमील चाहते हो तो मेरे एक सवाल का जवाब दो, फिर तुम्हारा मसला हल हो जाएगा। पूछिए। आफरीदी ने बेजारी से जवाब दिया। तुम्हारी शमशीर से हलाक होने वाले वो मुसलमान सिपाही चित्तौड़ की सरहदों तक क्यों आए थे? विक्रम सिंह ने पूछा और आफरीदी के जवाब देने से पहले ही अपने सवाल को आगे बढ़ा दिया। हम इस राज से वाकिफ हो चुके हैं कि मकतूल सिपाही भी सुल्तानी अफवाज से ताल्लुक रखते थे। फिर ये मसनूई जंग क्यों की गई और तुम जख्मी होकर मशकूक हालत में हमारे सरहदी मुहाफिजों तक क्यों पहुंचे? महामंत्री, आप अपना और मेरा वक्त बर्बाद कर रहे हैं। जब आफरीदी ने गुरेज इख्तियार किया तो विक्रम सिंह ने नई चाल चली। आखिर तुम महारानी पद्मनी से क्यों मिलना चाहते हो? महामंत्री, हमेशा याद रखो कि शाहों के राज जानने की सजा बड़ी दर्दनाक होती है। बेहतर यही है कि तुम भी कुछ दिन जिंदा रहो और मुझे भी जिंदा रहने दो। कुछ देर तक कमरे पर सन्नाटा तारी रहा। फिर विक्रम सिंह बहुत ठहर ठहर कर कहने लगा, तुम मेरे किसी सवाल का भी जवाब ना दे सके, इसलिए तुम्हें रानी पद्मनी की हजूरी का शर्फ हासिल नहीं हो सकता। ये कहते हुए विक्रम सिंह उठ खड़ा हुआ। ठीक है। आफरीदी ने भी अपनी निगाहों का जाविया तब्दील कर लिया। अगर रानी पद्मनी के पास सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी का पैगाम सुनने के लिए वक्त नहीं है तो फिर मैं भी चित्तौड़ की सलामती की जमानत नहीं दे सकता। अगर आपका यह ख्याल है कि मुद्दत इंतजार खत्म होने के बाद दहली से कोई दूसरा सफीर चित्तौड़ की जानिब आएगा तो अपने इन गुमराह कुन ख्यालात से फौरन पीछा छुड़ा लीजिए। सुल्तान की नाजुक मिजाजियां इन बातों की आदी नहीं। वो अपनी ख्वाहिशात की तकमील में एक लम्हे की ताखीर भी बर्दाश्त नहीं करते। मैंने सुल्तान की शाही लुगत में इंतजार का लफ्ज नहीं देखा। ये कहते कहते अली आमिर आफरीदी को भी महसूस होने लगा था जैसे वो खुद अलाउद्दीन खिलजी की जबान में बोल रहा हो। विक्रम सिंह ने नापसंदीदा नजरों से आफरीदी की तरफ देखा और तेज कदमों से बाहर निकल गया।
उस रात भी आफरीदी के कमरे में सुराही बदस्त रकासा भेजी गई। रामदेव और विक्रम सिंह अपनी हरकतों से बाज नहीं आए थे। उनकी मुसलसल यही कोशिश थी कि किसी तरह अफरीदी एक बार लड़खड़ा जाए या खौफ व दहशत की परछाइयां उसके दिलो दिमाग को घेर लें। मंसूबे नए नए अंदाज से तरतीब दिए जाते थे, मगर अफरीदी का तवाजुन अभी तक बरकरार था। न शीशा व जाम उसे अपनी तरफ मतवज्जे कर सके थे और न होश रुबा हुस्न रखने वाली लड़कियां उसके हवास छीन सकी थी। यहाँ तक कि रामदेव के तमाम जादुई अमल भी बेअसर ठहरे थे और अली आमिर आफरीदी पहले से ज्यादा बेबाक हो गया था। तकरीबन 15 दिन तक रामदेव की सफली साजिशों का सिलसिला जारी रहा। इस अरसे में शाही सफीर सेहतियाब हो चुका था, मगर अभी उसे रानी पद्मनी के सामने पेश नहीं किया गया था। उधर रामदेव अपने तलिस्मात के जरिए आफरीदी को जेर करने की कोशिश कर रहा था और इधर इंतहाई राजदारी के साथ राजा रतन सिंह और रानी पद्मनी विक्रम सिंह से मशवरे कर रहे थे। महाराज रामदेव अपने बेहतरीन हुनर की नुमाइश कर चुके, मगर शाही सफीर पर कोई असर नहीं हुआ। महामंत्री राजा रतन सिंह के सामने अपनी तमाम कार्रवाइयों की तफसील पेश कर रहा था। अलाउद्दीन खिलजी का सफीर महारानी से किस लिए मिलना चाहता है? आखिर राजा रतन सिंह की कुव्वत बर्दाश्त जवाब दे गई। वो कई दिन से इस तल्ख हकीकत को नजरअंदाज करने की कोशिश कर रहा था, मगर आज वो खामोश न रह सका और विक्रम सिंह पर बरस पड़ा। महामंत्री सर झुकाए खड़ा था। मैंने बहुत कोशिश की कि वो किसी तरह मेरे सामने खुल जाए। विक्रम सिंह बहुत आहिस्ता लहजे में बोल रहा था। मैं सारे हरबे इस्तेमाल कर चुका हूं, मगर वो यही कहता है कि सुल्तान का पैगाम सिर्फ महारानी पद्मनी के लिए है। राजा रतन सिंह ने घबराकर अपनी खूबसूरत शरीके हयात की तरफ देखा। रानी पद्मनी का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया था। वो एक नामहरम की जबान से अदा होने वाले उन अल्फाज की मुतहम्मिल नहीं हो सकती थी। फौरन ही चीख कर बोली, उसकी जबान काट कर फेंक दो या फिर इसी हालत में दहली वापस भेज दो। नहीं महारानी, हमें सुल्तान का पैगाम सुनना ही होगा, विक्रम सिंह ने अदब के साथ रानी पद्मनी को समझाते हुए कहा। अलाउद्दीन खिलजी ताकत का वो तूफान है जिसके असर से मजबूत तरीन सल्तनतें भी खसो खाशाक की मानिद उड़ी जा रही हैं। ये बात ख्वाह कितनी ही नागवार क्यों ना हो, मगर हमें इन सरकश हवाओं के सही रुख का अंदाजा करना होगा, वरना चित्तौड़ का एक एक चिराग बुझ जाएगा। यह राज तुम्हारे अलावा किसको मालूम है कि दिल्ली का सफीर रानी पद्मनी के लिए खुफिया पैगाम लेकर आया है? राजा रतन सिंह ने झिझकते हुए पूछा। राजमहल के सभी नवासी इस राज से वाकिफ हैं। विक्रम सिंह उस हकीकत को छुपाना चाहता था कि इस तरह रानी पद्मनी का रुस्वा हो जाने का अंदेशा था। आखिर ऐसा क्यों हुआ? राजा रतन सिंह अपने जज्बात पर काबू न रख सका और चीखते हुए बोला, क्या हमने तुम्हें इस दिन के लिए वजारत उज़्मा का मनसब बख्शा था कि तुम गहरी नींद सो जाओ और राजमहल के राज बंद कमरों से निकलकर चित्तौड़ की पहाड़ियों में गूंजने लगे? राजा रतन सिंह के उस सवाल पर विक्रम सिंह का चेहरा फक हो गया, मगर वो एक मजबूत आसाब का इंसान था। उसने अपने आप को बिखरने नहीं दिया। महाराज, मैंने इस राज पर गहरा पर्दा डालने की कोशिश की थी, मगर वक्त की रफ्तार मेरे इरादों से ज्यादा तेज थी। विक्रम सिंह बहुत पुरएतमाद लहजे में बोल रहा था। जब हमारे सरहदी मुहाफिजों ने एक जख्मी नौजवान को नीम बेहोशी के आलम में पाया तो वो बार बार चीख रहा था कि मैं अलाउद्दीन खिलजी का सफीर हूँ, मुझे रानी पद्मनी के हजूर ले चलो। मैं चित्तौड़ की हुक्मरान के लिए सुल्तान का एक अहम पैगाम लेकर आया हूँ। ये अल्फाज हमारे कई सिपाहियों ने सुने और फिर बात फैलती चली गई। अलाउद्दीन खिलजी का सफीर इंतहाई मशकूक और हंगामी हालत में यहाँ तक पहुंचा था। मेरा जहन हादसे की तहकीक में उलझा रहा और चित्तौड़ के सिपाही इशारों किनायों में राज एक दूसरे को मुंतकिल करते रहे। उनकी जबानें आज भी खामोश हैं, मगर निगाहें सुल्तान का वो मखसूस पैगाम जानने के लिए बेचैन नजर आती हैं। तुम राजपूत सिपाहियों की बेचैनी का मतलब समझते हो विक्रम सिंह? राजा रतन सिंह का लहजा नफरत के जहर में डूबा हुआ था। कुछ दिन पहले गुजरात में ये शर्मनाक वाकया रोनमा हो चुका है कि राजा करण शिकस्त खाकर फरार हो गया और उसकी बीवी कमला देवी मुसलमान होकर सुल्तान के हरम में दाखिल हो गई। सुल्तान का यह खसूसी पैगाम भी ऐसा ही है कि जैसे दिल्ली का हुक्मरान चित्तौड़ के राजपूतों के चेहरों पर स्याही मल देना चाहता है। उसकी फौजों ने अभी तक गर्दिश नहीं की, लेकिन सफीर भेजकर सुल्तान ने हमारी इज्जत और नामूस पर यलगार कर दी है। तुम बार बार ये जाहिलाना तबसरा करते रहते हो। अलाउद्दीन का सफीर मशकूक हालात में यहाँ तक पहुंचा है। मैं कहता हूं कि उसके एक लफ्ज ने राजपूत सरदारों और फौजियों के दरमियान रानी पद्मनी के तकद्दुस को मुश्तबा बनाने की कोशिश की है, और ये सब कुछ तुम्हारी बेखबरी के बाइस हुआ है। राजा रतन सिंह इंतहाई आलम जबर में अपने लायक तरीन महामंत्री को उसका गुनाह याद दिला रहा था। ये सरगोशियां सिर्फ राजमहल और वुज़रा के आला तबके तक महदूद हैं। विक्रम सिंह का लहजा निदामत आमेज था। यकीनन सूरत हाल किसी हद तक बिगड़ गई है, मगर फिर भी आपकी आम रियाया को यह खबर नहीं है कि सुल्तानी सफीर यहाँ किस लिए आया है।
وہ بس اتنا جانتے ہیں کہ سلطان علاؤدین خلجی نے مہاراجا رتن سنگھ کی طرف صلح اور دوستی کا ہاتھ بڑھایا ہے۔ آپ کا یہ خادم بس اتنا ہی کر سکتا تھا کہ بگڑی ہوئی صورتحال کو نیا رخ دے کر عوام کے ذہنوں کو غبار آلود ہونے سے بچا لے۔ عورتوں کی حد سے بڑی ہوئی خوبصورتی شبستان محبت کو سیاسی مقتل بنا دیتی ہے۔ راجا رتن سنگھ بہت زیادہ شکستہ نظر آنے لگا تھا۔ رانی پدمنی نے فوراً ہی ایک جام سرخ لبریز کر کے اپنے شوہر کی خدمت میں پیش کیا۔ رتن سنگھ ہمیشہ پدمنی کے ہاتھ سے شراب پیتا تھا۔ اس کی دوسری رانیوں کو یہ سعادت بھی حاصل نہیں ہوئی۔ جب کبھی سیاسی صورتحال الجھ جاتی تو رانی پدمنی رات رات بھر راجا رتن سنگھ کو شراب پلاتی رہتی اور چتوڑ کا حکمران اپنے پرسکون اعصاب کے ساتھ ان مسائل کا حل تلاش کرتا رہتا۔ پدمنی کے ہاتھ سے کئی جام پینے کے بعد رتن سنگھ نے مہامنتری کی طرف دیکھا۔ اب ہمارے سامنے 3 راستے کھلے ہوئے ہیں۔ آفریدی کو مسلسل قید میں رکھا جائے یا پھر قتل کر دیا جائے۔ اس طرح ہم اپنی حکومت کے سفینے کو حالات کے رحم و کرم پر چھوڑ سکتے ہیں۔ اگر سلطان نے ہم سے اپنے سفیر کا حساب طلب کر لیا تو پھر بڑے سے بڑا سنگین حادثہ ہو سکتا ہے۔ اگر یہ ممکن نہیں تو تم کل رات یہ راز جاننے کی کوشش کرو کہ پیغام زبانی ہے یا تحریری۔ میرے خیال میں خصوصی پیغام زبانی نہیں ہوتے۔ اس طرح یہ امکان موجود ہے کہ آفریدی کے پاس سلطان کا تحریری پیغام موجود ہے۔ اگر ہم وہ پیغام حاصل کر لیں تو شاہی سفیر کو بے دست و پا کیا جا سکتا ہے۔ دوسرا یہ کہ ہم اس خفیہ پیغام کی عبارت سے بھی باخبر ہو جائیں گے اور پھر اس کی روشنی میں کوئی قدم اٹھایا جا سکتا ہے۔ حالت بے خودی میں بھی راجا رتن سنگھ کا مشورہ بہت معنی خیز تھا۔ دوسرے دن فضا بہت زیادہ پرسکون نظر آ رہی تھی۔ مہاراج رام دیو کو اطلاع دے دی گئی تھی کہ آج کی رات وہ آفریدی کے کمرے میں نہیں جائیں گے، بلکہ آدھی رات کے قریب راجا رتن سنگھ، رانی پدمنی اور وکرم سنگھ خود ان کے درشن کو حاضر ہوں گے۔ منصوبے پر کس طرح عمل درآمد کیا جائے گا اس کی خبر چتوڑ کی ان 3 ہستیوں کے سوا کسی چوتھے فرد کو نہیں تھی۔ پھر جب شام ہوئی تو آفریدی کے لیے کھانا بھیجا گیا۔ کھانے سے فارغ ہوتے ہی سلطان کے سفیر کو محسوس ہوا کہ جیسے اس کی طبیعت کچھ بوجھل ہو گئی ہے۔ آفریدی نے اس تبدیلی پر کوئی دھیان نہیں دیا۔ وہ اسے طبیعت کی سستی سمجھتا رہا اور کچھ دیر بعد بے ہوشی کی دوا نے اس کے حواس چھین لیے۔ جب آفریدی اپنے گرد و پیش سے بالکل بے خبر ہو گیا تو محافظ سپاہی اسے اٹھا کر آشرم میں لے گئے۔ آفریدی کو بے ہوش دیکھ کر رام دیو، راجا رتن سنگھ اور رانی پدمنی کے ہونٹوں پر مسکراہٹ ابھر آئی۔ پسندیدہ شکار بڑی بے دست و پا حالت میں ان کے سامنے لایا گیا تھا۔ اسے یہاں ڈال دو، رام دیو نے تحقیر آمیز لہجے میں سپاہیوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ رام دیو نے جس جگہ کی طرف اشارہ کیا تھا وہ لکڑیوں کی بنی ہوئی ایک بلند سیج تھی جو گیندے کے پھولوں کی کثرت سے زرد نظر آ رہی تھی۔ راجا رتن سنگھ آگے بڑھا اور رام دیو سے عرض کرنے لگا، مہاراج، یہ ہمارے دشمن کا ایک خوفناک پیغام لے کر آیا ہے۔ اگر وہ پیغام کسی طرح پرجا کے سامنے سنا دیا گیا تو آپ کے ماننے والوں کی بڑی رسوائی ہوگی۔ اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ آپ اپنے گیان سے اس پیغام کی حقیقت معلوم کر لیں۔ پہلے یہ بتائیں کہ وہ زبانی پیغام ہے یا تحریری؟ مہاراج رام دیو نے رتن سنگھ کا سوال سن کر پہلے تو بھڑکتی ہوئی آگ میں مٹھی بھر لوبان ڈالا اور جب کمرہ دھوئیں سے بھر گیا تو پھر آفریدی کے سینے پر اپنی 5 انگلیاں رکھ کر چند نامانوس کلمات پڑھے اور گرجدار آواز میں کہا، پاپی، اسی میں تیری سلامتی ہے کہ تو اپنے من کا بھید کھول دے اور صاف صاف بتا دے کہ یہاں کیوں آیا ہے۔ رام دیو کا یہ جادوئی عمل سائنسی دور کے عمل تنویم سے مشابہ تھا۔ وہاں موجود تمام لوگ سمجھ رہے تھے کہ رام دیو کی پہلی ہی ہدایت پر آفریدی زبان کھول دے گا، مگر بار بار ایک ہی بات کو دہرانے کے باوجود علی عامر آفریدی کے ہونٹوں کو جنبش تک نہ ہو سکی۔ جادوگر رام دیو کو ایک مرتبہ پھر ایک مسلم نوجوان نے شکست دے دی تھی۔ رام دیو شدید جھنجھلاہٹ کا شکار ہو گیا۔ بڑا پاپی ہے، بڑا ہی پاپی ہے، رام دیو اپنے ہونٹ چبا رہا تھا۔ پھر اچانک راجا رتن سنگھ سے مخاطب ہو کر کہنے لگا، اس کے پاس کوئی زبانی پیغام نہیں، یہ جو کچھ لایا ہے وہ تحریری شکل میں کہیں موجود ہے، تم لوگ تلاش کر لو، کامیابی حاصل ہوگی۔ راجا رتن سنگھ اور رانی پدمنی رام دیو کے اس انکشاف کے بعد بہت خوش تھے۔ رتن سنگھ نے فوراً وکرم سنگھ کو حکم دیا کہ وہ شاہی سفیر کی باریک بینی سے تلاشی لے۔ وکرم سنگھ نے اپنے فرما روا کی ہدایت کے مطابق آفریدی کے لباس کا ایک ایک گوشہ دیکھ ڈالا، مگر وہاں کوئی شاہی دستاویز موجود نہیں تھی۔ پھر جب راجا رتن سنگھ اور رانی پدمنی کے چہرے گہری اداسیوں میں ڈوبنے لگے تو وکرم سنگھ اچانک بہت زیادہ خوش نظر آنے لگا۔ آفریدی کے پیرہن میں کسی ٹھوس چیز کی موجودگی ان کے خوابوں کی تعبیر پیش کر رہی تھی، مگر جب وکرم سنگھ کا ہاتھ باہر آیا تو سب کی آنکھیں حیرت سے کشادہ ہو گئیں۔ وکرم سنگھ کے ہاتھ میں 2 خون آلود گھنگرو تھے۔ یہ کیا ہے؟ راجا رتن سنگھ حیرانی سے وکرم سنگھ کی طرف دیکھ رہا تھا۔ یہ رقاصہ ساوتری کے پیروں کے گھنگرو ہیں جو کچھ دن پہلے آفریدی کے کمرے میں قتل کر دی گئی تھی۔
اور اس کا یہ جرم تھا کہ وہ شاہی سفیر کے سامنے اپنے حکمرانوں کی تذلیل کر رہی تھی۔ یہ گھنگروؤں کا کیا کرے گا؟ راجہ رتن سنگھ کی حیرت برقرار تھی۔ ہمارے جاسوسوں کی اطلاع کے مطابق یہ احمق نوجوان ساوتری کے گھنگرو لے جا کر اپنے سلطان کی بارگاہ میں پیش کرے گا اور انہیں بتائے گا کہ چتوڑ میں انسانوں پر کیسے کیسے مظالم ڈھائے جا رہے ہیں۔ وکرم سنگھ نے اپنے حکمران کے سامنے آفریدی کی وحشت و دیوانگی کی تفصیلات پیش کی۔ مجھے کسی اچھوت رقاصہ کے گھنگرو نہیں، علاؤدین خلجی کی وہ دستاویز چاہیے جو غیور راجپوتوں کے لیے زندگی اور موت کا مسئلہ بن گئی ہے۔ راجہ رتن سنگھ کا لہجہ قہر و غضب میں ڈوبا ہوا تھا۔ اس سے پہلے کہ وکرم سنگھ کوئی جواب دیتا، رام دیو کی مکروہ آواز سے رات کا سناٹا مجروح ہو گیا۔ یہ کوئی شاہی دستاویز لے کر نہیں آیا ہے، اس کے پاس جو کچھ بھی ہے زبانی پیغام کی شکل میں ہے، اس پر تشدد کرو، تھوڑی ہی دیر میں زبان کھول دے گا۔ رام دیو کے لہجے میں آفریدی کے لیے بدترین نفرت موجود تھی۔ راجہ رتن سنگھ، رانی پدمنی اور مہامنتری حیرت زدہ نگاہوں سے رام دیو کی طرف دیکھ رہے تھے۔ ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ مہاراج کی کس بات کا اعتبار کریں۔ رام دیو نے پہلے کہا تھا کہ آفریدی زبانی پیغام لے کر آیا ہے۔ جب وہ منتروں کی شکتی سے سلطانی سفیر کی زبان نہ کھلوا سکے تو کہنے لگے کہ اس کے پاس کوئی تحریری دستاویز موجود ہے۔ بہت دیر کی تلاشی کے بعد جب گھنگروؤں کے سوا کچھ بھی برآمد نہ ہو سکا تو رام دیو نے ایک بار پھر اپنا بیان پلٹ دیا۔ اس کی حرکت کسی سیاست دان سے کم نہیں تھی۔ مہاراج، ہم تو آپ کی ایک بات بھی نہیں سمجھ سکے۔ بالآخر رتن سنگھ نے ہمت سے کام لیتے ہوئے کہا، مجھے تو یہ خود بھی کوئی جادوگر معلوم ہوتا ہے۔ رام دیو بڑی بے حیائی کے ساتھ بول رہا تھا۔ اس نے اپنی ساحرانہ قوتوں کا سہارا لے کر علاؤدین خلجی کے پیغام کو کہیں ایسی جگہ چھپا دیا ہے جسے کھوجنے کے لیے ہمیں کٹھن جاپ کرنا پڑے گا۔ تم لوگ اسے ایک رات کے لیے میرے پاس چھوڑ جاؤ، آنے والی صبح میں روشنی کی پہلی کرن کے ساتھ یہ سب کچھ اگل دے گا اور پھر ہمیشہ کے لیے آپ کا داس بن جائے گا۔ مجھے ایسے ٹیڑے جانور کو سدھارنا خوب آتا ہے۔ یہ کہتے کہتے رام دیو کی مخمور سرخ آنکھیں حلقوں سے باہر نکل آئی تھی اور کافوری شمعوں کی روشنی میں بڑا بھیانک منظر پیش کر رہی تھی۔ راجہ رتن سنگھ اور مہامنتری وکرم سنگھ کو سختہ سا ہو گیا تھا۔ ابھی وہ دونوں حیرت و استعجاب میں ڈوبے ہوئے کھڑے تھے کہ چند سپاہی مہاراج رام دیو کے آشرم کے دروازے پر نمودار ہوئے۔ ہم نے رات دودھ کے گھوڑے کی زین کو ادھیڑ کر دیکھ لیا، وہاں بھی کوئی کاغذ موجود نہیں۔ ایک سپاہی نے بلند آواز میں راجہ رتن سنگھ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، بس ایک ہی کاغذ ہاتھ آیا ہے جو اس کے تکیے کے نیچے موجود تھا۔ سپاہی کے الفاظ کی گونج ختم ہونے بھی نہیں پائی تھی کہ وکرم سنگھ دوڑتا ہوا آشرم کے دروازے تک پہنچا اور سپاہی کے ہاتھ سے کاغذ لے کر دیکھنے لگا۔ حالت اضطراب میں راجہ رتن سنگھ بھی مہامنتری کے قریب پہنچ چکا تھا۔ کیا یہ وہی پیغام ہے؟ رتن سنگھ کسی بچے کی طرح وحشت زدہ نظر آ رہا تھا۔ نہیں مہاراج، یہ تو علی عامر آفریدی کے شناختی کاغذات ہیں جن سے اس کے شاہی سفیر ہونے کا ثبوت فراہم ہوتا ہے، وکرم سنگھ نے آہستہ سے کہا۔ ہم پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ اس کے پاس کوئی تحریری پیغام موجود نہیں۔ رام دیو بھی متکبرانہ انداز میں چلتا ہوا راجہ رتن سنگھ کی طرف بڑھ رہا تھا۔ آخر تم لوگ پریشان کیوں ہو؟ بس ایک رات ہی کی تو بات ہے، پھر یہ راجدوت آپ کی آنکھ کے اشاروں پر ناچے گا۔ رام دیو کو اپنی طرف بڑھتا ہوا دیکھ کر وکرم سنگھ راجہ رتن سنگھ سے سرگوشیوں میں مخاطب ہوا۔ میری درخواست ہے کہ آفریدی کو ایک لمحے کے لیے بھی مہاراج کے حوالے نہ کیجیے گا۔ مہاراج کو اس نوجوان سے شدید نفرت ہے اور یہی نفرت شاہی سفیر کی زندگی کا بھی خاتمہ کر سکتی ہے۔ وکرم سنگھ نہایت تیز رفتاری کے ساتھ بول رہا تھا۔ وہ مہاراج رام دیو کے قریب پہنچنے سے پہلے ہی اپنی بات ختم کر لینا چاہتا تھا۔ مجھے یقین ہے کہ مہاراج آفریدی پر تشدد کے حربے آزمائیں گے اور پھر یہی تشدد ہماری زندگی کے اس خوفناک مسئلے کو بری طرح الجھا کر رکھ دے گا۔ جیسے ہی وکرم سنگھ کی بات ختم ہوئی، رام دیو راجہ رتن سنگھ کے نزدیک پہنچ چکا تھا۔ اب آپ لوگ سکھ کی نیند سو جائیں۔ مہاراج رام دیو اپنے ہونٹوں پر ایک خبیث مسکراہٹ سجائے ہوئے بڑے شفاقانہ انداز میں بول رہا تھا۔ بس ایک رات ہی کی تو بات ہے، بھور ہوتے ہی جب سورج دیوتا اپنے درشن دیں گے تو آپ کا کام ہو چکا ہوگا۔ یہ ملیچ جو اس سمے مون سادے پڑا ہے، کل اس دشا میں نہیں پایا جائے گا۔ رام دیو نے علی عامر آفریدی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، کل جب یہ نیند سے جاگے گا تو رام رام کرتا اٹھے گا اور اپنا سارا دھرم کرم بھول جائے گا۔ راجہ رتن سنگھ نے بہت کوشش کی کہ علی عامر آفریدی کو راج محل میں واپس لے جائے، مگر رام دیو نہیں مانا اور چتوڑ کا حکمران اس جادوگر کے سامنے مجبور نظر آنے لگا۔ پھر رام دیو نے اپنے شاگرد خاص شیوا کو طلب کر کے کہا، اپنی ساحرانہ قوتوں سے اس ملیچ کا دھرم نشٹ کر دے۔ شیوا نے بے ہوش آفریدی پر کئی منتر آزمائے مگر شاہی سفیر کے ہونٹوں کو جنبش تک نہ ہو سکی۔ آخر شیوا نے اپنے گرو کے سامنے دونوں ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا، مہاراج، آپ کا یہ داس بھی ناکام ہو گیا۔ ایسا لگتا ہے کہ کوئی نادیدہ طاقت اس کی مدد کر رہی ہے
اور یہ خود بھی کوئی بڑا جادوگر ہے۔ شیوا نے کسی نادیدہ طاقت کا ذکر کیا تھا، وہ محض تائید غیبی تھی۔ رام دیو اور شیوا نہیں جانتے تھے کہ علی عامر آفریدی حافظ قرآن تھا، اس لیے شاہی سفیر پر بدترین جادو بھی اثر انداز نہیں ہو رہا تھا۔ اپنے شاگرد کی ناکامی دیکھ کر رام دیو پر وحشت طاری ہو گئی۔ پھر اس نے علی عامر آفریدی کو قتل کرنے کے لیے نشتر اٹھایا۔ مہاراج، اسے قتل نہ کیجیے گا، یہ دلی کا راج دوت ہے۔ شیوا چیخنے لگا، مگر رام دیو پر جنون طاری تھا۔ چتوڑ کا درندہ علی عامر کو قتل کر دینا چاہتا تھا، لیکن اچانک اس کا ہاتھ مفلوج ہو گیا جس میں تیز نشتر چمک رہا تھا۔ شیوا، میرے ہاتھ کو کیا ہو گیا؟ رام دیو پاگلوں کی طرح چیخ رہا تھا۔ مہاراج، اسے جانے دیں، مجھے ایک نامعلوم خطرے کی آہٹ محسوس ہو رہی ہے۔ شیوا نے ایک بار پھر اپنے گرو سے درخواست کی۔ مسلسل ناکامیوں نے رام دیو کے ہوش و حواس چھین لیے تھے۔ اس نے شیوا کو حکم دیا کہ وہ لکڑیاں جمع کر کے آگ بھڑکائے اور آفریدی کے جسم کو خونخوار شعلوں کے حوالے کر دے۔ شیوا گرو کے حکم کے آگے مجبور تھا۔ پھر جیسے ہی آگ بھڑکائی گئی، یکایک تیز ہوا چلنے لگی اور جلتی ہوئی لکڑیاں رام دیو پر گری، جس سے اس کا پورا چہرہ جھلس کر رہ گیا۔ شیوا، یہ سب کچھ کیا ہے؟ رام دیو کسی ذبح کیے جانے والے جانور کی طرح چیخ رہا تھا۔ اب اس کا ایک ہی علاج ہے کہ ہم سنیاسی آنند پال سے مدد لیں۔ شیوا نے اپنے گرو کا جلا ہوا چہرہ دیکھ کر کہا، آنند پال کے سوا کوئی نہیں بتا سکتا کہ راجدوت کن طاقتوں کے زیر اثر ہے۔ سنیاسی آنند پال ایک تارک الدنیا اور انتہائی شریف النفس انسان تھا۔ یہی وجہ تھی کہ رام دیو جیسا خبیث شخص سنیاسی سے نفرت کرتا تھا، مگر مجبوریاں اسے آنند پال کے دروازے تک لے گئیں۔ رام دیو شیوا کے ہمراہ شاہی رتھ میں بیٹھ کر جین کے 7 مندروں سے گزرتا ہوا خم شیام کے مندر پہنچا۔ شیوا بجھے دل کے ساتھ رتھ سے نیچے اترا اور مندر میں چلا گیا۔ بیشتر پجاری زمین پر پڑے سو رہے تھے، مگر کوئی درد کا مارا جاگ رہا تھا اور اپنے گھنشیام کو پکار رہا تھا۔ شیوا نے اسی جاگنے والے سے سنیاسی آنند پال کے بارے میں پوچھا۔ پجاری نے کمرے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بتایا کہ سنیاسی جی اسی کمرے میں دن رات بند پڑے رہتے ہیں، کبھی کبھی باہر نکلتے ہیں، اتفاقاً کسی شخص سے بات کر لیتے ہیں، ورنہ ان کے روز و شب خاموشی اور گوشہ نشینی میں گزر جاتے ہیں۔ رام دیو نے تو اپنے تکبر کے نشے میں آنند پال کی شخصیت کو جھٹلا دیا تھا، مگر شیوا اس رحم دل سنیاسی کے مقام سے کچھ واقف تھا، اس لیے ڈرتا ہوا آگے بڑھا اور پھر آہستہ سے آنند پال کے کمرے کے دروازے پر دستک دی۔ آنند پال جاگ رہا تھا۔ سنیاسی نے چاہا کہ وہ دستک کا جواب نہ دے، مگر یہ سوچ کر کہ آدھی رات کو دشوار ترین راستہ طے کر کے آنے والا کوئی دکھی انسان بھی ہو سکتا ہے، یہی سوچ کر سنیاسی اٹھا اور اس نے دروازہ کھول دیا۔ ایک دراز قامت سیاہ فام نوجوان آنند پال کے سامنے کھڑا تھا۔ شیوا کی صورت دیکھ کر سنیاسی نے کراہیت محسوس کی تھی، مگر وہ اپنی خوش اخلاقی سے مجبور تھا۔ میرے بچے، تم کون ہو اور اتنی رات کو یہاں کیوں آئے ہو؟ آنند پال کی آواز دل موہ لینے والی تھی۔ شیوا نے ہاتھ جوڑ کر سنیاسی کو پرنام کیا اور پھر اپنا تعارف کراتے ہوئے کہا، میں مہاراج رام دیو کا داس شیوا ہوں۔ مہاراج مندر سے باہر رتھ میں موجود ہیں، وہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ رام دیو کا نام سنتے ہی سنیاسی کے بزرگ اور معصوم چہرے پر نفرت و غضب کی آگ بھڑک اٹھی۔ رام دیو اچھی طرح جانتا ہے کہ میں انسانیت پر ستم ڈھانے والے قاتلوں سے نہیں ملتا۔ اسے جب راجاؤں کے تلوے چاٹنے سے فرصت مل جائے تو پھر ادھر کا رخ کرے، اس سے پہلے میں اس کا چہرہ دیکھنا بھی پاپ سمجھتا ہوں۔ یہ کہہ کر سنیاسی آنند پال نے دروازہ بند کر لیا۔ رام دیو کو مجبوراً ملاقات کی بھیک مانگنی پڑی۔ وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ سنیاسی آنند پال ایک بڑا سادھو ہے۔ اس نے زندگی بھر اپنے دیوتاؤں کی بے لوث عبادت کی تھی، سخت مجاہدات کیے تھے اور وہ ہندو مذہب کے اعتبار سے روحانیت کے اعلیٰ مقام پر پہنچ گیا تھا۔ اسے حکمرانوں سے شدید نفرت تھی، وہ امراء اور وزراء کی صورت دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا تھا، اس لیے راجہ رتن سنگھ نے اس پر چتوڑ کی سماجی زندگی کے تمام راستے بند کر دیے تھے۔ وہ مستقل طور پر مختلف مندروں میں پڑا رہتا تھا۔ سنیاسی آنند پال کی عمر اب 70 سال کے قریب ہو چکی تھی۔ وہ تجرد کی زندگی بسر کر رہا تھا۔ چتوڑ کے کئی اعلیٰ نسل برہمنوں نے بہت کوشش کی تھی کہ وہ ان کی لڑکیوں سے شادی کر لے، مگر آنند پال ہمیشہ یہ کہہ کر انکار کر دیا کرتا تھا، میں نے سنسار کو تیاگ دیا، اب مایا موہ کے راستے پر میرے قدم دوبارہ نہیں آئیں گے۔ آنند پال زندگی کے ان معاملات میں انتہائی سخت گیر انسان تھا۔ چتوڑ کی بے شمار عورتیں اس کے پاس اپنی ہزاروں مرادیں لے کر آئی تھی، مگر وہ کسی بھی عورت سے ملنا گوارا نہیں کرتا تھا۔ زیادہ سے زیادہ یہ ہوتا کہ کسی غم زدہ عورت کی فریاد سن کر وہ اپنے کمرے کے اندر ہی سے اس عورت کو آشیرواد دے دیا کرتا تھا، لیکن کبھی اس نے صنف نازک کا سامنا نہیں کیا۔ اس طرح آنند پال مردم بیزار سے زیادہ عورت بیزار نظر آتا تھا۔ اسی سخت ریاضت نے آنند پال کو انتہائی نڈر اور بے باک بنا دیا تھا۔
وہ کھلے الفاظ میں راجپوتوں کے نظام حکومت اور جبر و تشدد پر نکتہ چینی کیا کرتا تھا۔ بالآخر راجہ رتن سنگھ نے ایک فرمان جاری کر دیا تھا جس کے تحت آنند پال دور دراز کے مندروں میں زندگی گزار سکتا تھا۔ ان حدود سے نکلنا اس کے لیے ایک سنگین جرم ٹھہرا تھا۔ راجہ کا ماتوب ہونے کے باعث کوئی درباری آنند پال سے نہیں ملتا تھا، مگر آج رام دیو کی مجبوریاں اسے ایک ایسے شخص کے پاس کھینچ کر لے آئی تھی جو سرزمین چتوڑ پر سب سے زیادہ سچ بولنے والا انسان تھا، جس سے لوگ ڈرتے تھے اور وہ خود لوگوں کی منافقانہ زندگی کا مذاق اڑاتا تھا۔ رام دیو اس حقیقت سے بھی باخبر تھا کہ آنند پال ایک بہت بڑے جوگی امر پال کا بیٹا ہے۔ امر پال اپنے بیٹے آنند پال سے بھی زیادہ صادق القول اور بے باک تھا، پھر یہی سچائی اور بے باکی اس کی موت کا سبب بن گئی تھی۔ راجہ رتن سنگھ کے باپ راجہ سمر سنگھ نے حکومت وقت پر کڑی تنقید کرنے کے جرم میں امر پال کو قتل کرا دیا تھا۔ اس وقت آنند پال کی عمر 14-15 سال سے زیادہ نہیں تھی۔ مرتے وقت امر پال نے اپنے بیٹے کو ان الفاظ میں نصیحت کی تھی: بیٹے، میں کوئی نیا انسان نہیں ہوں جو اس دنیا سے رخصت ہو رہا ہوں۔ مجھ سے پہلے بھی بے شمار آدمی فنا کے راستے پر جا چکے ہیں۔ آج جو لوگ میری جان لے رہے ہیں انہیں بھی ایک دن اسی راہ پر جانا ہوگا۔ بے شک میں تمہیں دنیا کی آسائشیں اور نعمتیں نہیں دے سکا، مگر پھر بھی ایسی چیز دے کر پرلوک جا رہا ہوں جس کے سوا سنسار میں کوئی دوسری شے زندہ رہنے والی نہیں ہے۔ ایک باپ اپنے بیٹے کو سچائی سے بڑی جاگیر نہیں دے سکتا۔ سچ ہی حقیقت ہے اور سچ ہی امر ہے۔ میں جس کو زندگی بھر ڈھونڈتا رہا وہ پتھروں میں نہیں کہیں اور چھپا ہے۔ تم بھی آخری سانس تک سچ بولتے رہنا، شاید تمہاری سچائی سے متاثر ہو کر کسی دن وہ تمہارے سامنے بے نقاب ہو جائے۔ اس نصیحت کے بعد راجہ سمر سنگھ کے سپاہیوں نے جوگی امر پال کو قتل کر دیا تھا۔ باپ کو خون میں نہاتا ہوا دیکھ کر آنند پال بہت رویا تھا اور پھر اسے تمام دنیا پرستوں سے نفرت ہو گئی تھی۔ عالم شباب میں راجہ رتن سنگھ کے اشارے پر چتوڑ کی خوبصورت عورتوں نے آنند پال کو گمراہ کرنے کی بھی کوشش کی تھی، مگر وہ فریب حسن کے جال سے سلامتی کے ساتھ نکل گیا تھا۔ اس کے بعد کئی مواقع پر راجہ رتن سنگھ نے اسے آزمانے کی کوشش کی تھی، لیکن آنند پال ہر امتحان اور آزمائش میں ثابت قدم ٹھہرا تھا۔ انجام کار راجہ رتن سنگھ نے اسی میں عافیت سمجھی کہ آنند پال کو شہری زندگی سے دور کر کے پہاڑی مندروں میں محصور کر دے۔ سنیاسی آنند پال کو تنہائی کی زندگی بسر کرتے کرتے ایک زمانہ بیت گیا تھا۔ آج چتوڑ کے سب سے بڑے شعبدہ باز کو اپنے سامنے دیکھ کر اسے حیرت بھی ہوئی تھی اور خوشی بھی۔ آنند پال اپنی اسی خوشی میں اضافے کے لیے رام دیو سے پوچھ رہا تھا کہ تیرا ایک ہاتھ مفلوج کیوں ہو گیا ہے اور چہرے پر جلے ہوئے زخموں کے نشانات کیسے ہیں؟ رام دیو نے انتہائی حالت جبر میں اپنی ناکامیوں کا قصہ سنایا اور سنیاسی کے پاؤں چھونے کے لیے اپنے ہاتھ بڑھاتے ہوئے بولا: آنند پال، اہل چتوڑ اور راجہ رتن سنگھ کے سامنے مجھے بے آبرو ہونے سے بچا لے۔ نہیں، اس کی ضرورت نہیں۔ آنند پال نے اپنے پاؤں کھینچ لیے۔ تیرے روگ کی ایک ہی دوا ہے کہ تو اپنے ہاتھ اس راج دودت کے پاؤں چھو لے جو تیرے آشرم میں بے سود پڑا ہے۔ سنیاسی، رام دیو چیخ اٹھا، میں تیرے گیان کے پاؤں چھو رہا ہوں، کسی ملیچ یا اچھوت کے نہیں۔ اپنی آواز نیچی کر رام دیو۔ سنیاسی آنند پال بھی اپنی حقیقت کی طرف پلٹ آیا۔ دینے والا جو کچھ دے بھکاری کو شیش جھکا کر سویکار کر لینا چاہیے۔ رام دیو فوراً سنبھل گیا۔ اس کی آنکھوں میں گداگری کا وہی رنگ دوبارہ لوٹ آیا تھا۔ اس طرح تو یہ بھید بھی جان لے گا کہ راج دودت کون ہے؟ آنند پال نے بیزار لہجے میں کہا اور منہ پھیر لیا۔ بس اب جا، میری آنکھوں سے اوجھل ہو جا۔ رام دیو اٹھ کھڑا ہوا۔ آنند پال، میں جا رہا ہوں۔ آنند پال، تیرا بہت بہت شکریہ، میں پھر آؤں گا۔ نہیں، کبھی نہیں۔ آنند پال نے مڑ کر رام دیو کی طرف دیکھا۔ اب کیا آئے گا تو میں کواڑ بھی نہیں کھولوں گا۔ تیری کرپا ہوگی سنیاسی، بس ایک اور الجھن دور کر دے۔ رام دیو نے کسی حریص بھکاری کی طرح آنند پال کے سامنے اپنا کشکول پھر بڑھا دیا تھا۔ آنند پال خاموش تھا، مگر اس کا انداز بتا رہا تھا کہ وہ رام دیو کی بات سننے کے لیے آمادہ ہے۔ میرے سارے منتر غیر مؤثر کیوں رہے؟ رام دیو آنند پال سے پوچھ رہا تھا۔ سدھ میں نہ ہوتے ہوئے بھی راج دودت کی حفاظت کون کر رہا تھا؟ میرے یہ منتر تو وہ تھے جن کا سنسار میں کوئی توڑ نہیں۔ پھر وہ کون تھا جس نے سب کچھ کاٹ کر رکھ دیا؟ رام دیو کا سوال سنتے ہی آنند پال گہری سوچ میں ڈوب گیا اور اس نے آنکھیں بند کر لی۔ سنیاسی اپنے دھیان میں تھا۔ اس کے چہرے پر مسلسل کئی رنگ ابھر ابھر کر ڈوب رہے تھے۔ پھر کچھ دیر بعد اس نے آنکھیں کھولی اور اپنے سر کو نفی میں جنبش دیتے ہوئے کہا: میری پہنچ راج دودت کے چہرے تک ہے۔ جب اس کے دل کی طرف دیکھتا ہوں تو آنکھوں کے سامنے اندھیرے کی ایک دیوار کھنچ جاتی ہے۔ پھر مجھے کچھ نظر نہیں آتا، کچھ بھی نہیں، میں اندھا ہو جاتا ہوں۔ سنیاسی ایک عجیب سے عالم میں بول رہا تھا۔
دلی سے آنے والے راجدوت کا دل ایک بند کوٹڑی ہے، میں اسے کھولنے کی شکتی نہیں رکھتا۔ شاید مائی بہن متی کھول سکے، اب مائی کا گیان ہی ہماری مایا ہے، شاید ایسا ہو جائے، مگر نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، بس تو یہاں سے چلا جا۔ سنیاسی آنند پال پر وحشت سے طاری تھی۔ رام دیو نے گھبرا کر آنند پال کی طرف دیکھا، وہ چٹائی پر اپنی انگلی سے آڑے ترچھے نشان بنا رہا تھا۔ مائی بھانمتی۔ رام دیو نے اس نام کو دل ہی دل میں دہرایا اور دروازہ کھول کر تیز قدموں سے باہر نکل گیا۔ آشرم پہنچ کر رام دیو نے اپنا ہاتھ علی عامر آفریدی کے تلووں سے مس کیا اور اس کا مفلوج ہاتھ پہلے کی طرح حرکت کرنے لگا۔ رام دیو بہت خوش تھا، مگر ساتھ ہی ساتھ شاہی سفیر اور سنیاسی آنند پال کو گالیاں بھی دے رہا تھا۔ میری یہ شکست عارضی ہے، میں ان قریب تم دونوں سے بھیانک انتقام لوں گا۔ پھر اس کے بعد رام دیو نے صبح سے ذرا پہلے آفریدی کو اس کے کمرے میں پہنچا دیا۔